اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ہاں عید میلاد النبی بہت اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس حوالے سے آپ کو خاصے متحرک اور فعال دکھائی دے رہے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک تصویر شیئر کی ہے جس پہ لکھا ہے کہ گیٹنگ پریپیئرڈ فار دا ربیع الاول سیلیبریشنز۔ تو یہ جو تصویر ہے اس میں یا اللہ اور یا محمد کے ساتھ نیچے ایک طرف حق فرید لکھا ہے اور دوسری طرف یا صابر لکھا ہوا ہے۔ حق فرید سے مراد جو ہے، اب پتہ نہیں یہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کو پتہ بھی ہے یا نہیں، یا جو خاتون اول ہیں بشریٰ بی بی محض ان کے ذوق کا اور ان کے رجحانات کا میلانات کا جو ہے وہ آئینہ دار ہے یہ جو تصویر ہے یا جو بینر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے حق فرید اور یا صابر۔ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ جو حق فرید جو ہے وہ اس سے مراد تو ظاہر ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، پاک پتن شریف والے، جہاں جو ہے وہ دیگر بھی بہت سے ان کے عقیدت مند ہیں، لیکن خاور مانیکا صاحب بھی اسی دربار پہ جاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گھر سے جو دربار تک کا سفر ہے وہ سجدوں کی صورت میں طے کرتے ہیں، مسلسل سڑک پہ سجدے کرتے ہوئے جو ہے وہ دربار تک پہنچتے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ خاتون اول بشریٰ بی بی جو ہیں وہ بھی وہاں حاضری دیتے ہیں اور سربسجود ہوتے ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دربار پہ۔ تو جو یہ لکھا ہوا ہے یا صابر، اس سے مراد جو ہے وہ دراصل مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیر ہیں، جو بابا فرید الدین گنج شکر کے جو ہیں وہ بھانجے ہیں۔ تو یہ جو تصویر ہے یہ خاصی معنی خیز ہے اور اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ خاتون اول بشریٰ بی بی کے جو مذہبی مسلکی جو اعتقادات ہیں، جو رجحانات ہیں، جو میلانات ہیں وہ کیا ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گزشتہ جو پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پیران سیاست کے پیروں سے متعلق، تو میں نے کہا تھا کہ اگلے پروگرام میں ہم عمران خان کے جو روحانی پیشوا ہیں یا جو عمران خان جن جن پیروں کے آستانے پہ جو ہے وہ جاتے رہے ہیں، جن کے وہ عقیدت مند رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو ان کی اب روحانی مرشد اور پیر ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ، وہ ان کی طرف جو ہے وہ کیسے مائل ہوئے اور ان کے وہ کیسے جو ہے وہ قائل ہوئے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی وہ شروع سے ہی روحانیت کی طرف جو ہے وہ مائل رہے ہیں۔ ویسے بہت سے جو میرے دیکھنے والے ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے اور یہ سوال اٹھایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عملیات اور جادو ٹونا ہے اس کو آپ روحانیت قرار دے رہے ہیں، تو اس کو روحانیت نہ کہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب خود اس کو روحانیت کا نام دیتے ہیں، تو میں اسے روحانیت کہنے پر ہی جو ہے وہ خود کو مجبور پاتا ہوں۔ ظاہر ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اسے عملیات کہہ سکوں، جادو ٹونا کہہ سکوں یا روحانیت کہہ سکوں یا کچھ اور کہہ سکوں۔ تو خود جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، اگرچہ وہ ایک مرتبہ اٹک گئے تھے اور انہیں روحانیت کہنا نہیں آ رہا تھا تو روحانیت وہ کہتے رہے، لیکن بہرحال وہ چونکہ روحانیت کہتے ہیں تو میں بھی روحانیت ہی کہوں گا۔ تو ان کی زندگی میں سب سے پہلے جو ہیں وہ بابا چالا آئے، پھر میاں بشیر صاحب جو ہیں ان سے وہ فیض پاتے رہے، اور پھر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو ہیں ان کے آستانوں پہ جاتے رہے، اور پھر آخرکار وہ پاک پتن کی ایک روحانی جو پیشوا ہیں خاتون پیشوا بشریٰ بی بی، ان کے عقیدت مند ہو گئے، اور پھر وہ ان کا یہ جو تعلق اور رشتہ ہے وہ رشتہ ازدواج میں جو ہے وہ بدل گیا۔ عمران خان کی یہ جو خود نوشت ہے میں اور میرا پاکستان، یہ اردو اور انگریزی زبان میں جو ہے وہ دونوں میں شائع ہوئی ہے۔ اردو میں جو کتاب شائع کی ہے یہ جہانگیر بکس نے شائع کی ہے۔ اس میں خود انہوں نے اپنے روحانی تجربوں، روحانی رجحانات اور میلانات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور کچھ تفصیل انہوں نے بتائی ہے اور باقی تفصیل جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اس میں صفحہ 63 پر ایک پورا
چیپٹر ہے، پورا باب ہے اس کتاب کا، جس کا عنوان ہے موت اور پاکستان کی روحانی حیات۔ تو یہ پورا باب انہوں نے اپنے اس کتاب میں خود نوشت میں روحانیت پر لکھا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ 14 سال کی عمر میں مجھے اپنے پہلے روحانی تجربے سے واسطہ پڑا، جب میں اللہ اور مذہب کے بارے میں تشکیک کا شکار تھا۔ میری والدہ کی روحانی پیشوا پہلی اور آخری بار ہمارے گھر آئیں۔ میری والدہ بہت پرجوش تھیں، وہ مجھے ان کے پاس لے گئیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں اور رہنمائی بھی۔ تو وہ فرش پہ بیٹھی تھی، انہوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی، میری طرف انہوں نے دیکھا تک نہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل نہیں کی۔ یہ بات صرف میں جانتا تھا یا مجھے پڑھانے والے مولوی صاحب۔ جب میں اسکول کے بعد قرآن کا سبق لیا کرتا تھا اور طبیعت راغب نہ ہوتی، اس وقت میں زمان پارک میں اپنے رشتے کے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے بےتاب ہوتا۔ سال بھر میں مولوی صاحب مجھ سے مایوس ہو گئے۔ ایک دن ہم دونوں نے ایک منصوبہ بنایا اور والدین کو بتا دیا کہ ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ بہرحال اس روحانی پیشوا نے عمران خان سے متعلق ایک پریڈکشن بھی کی تھی، جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 64 پر لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ کے چہرے پر اطمینان اترنے لگا، اور اب انہیں بتایا گیا کہ آپ کا فرزند عالمگیر شہرت کا حامل ہوگا اور خود آپ کے نام کا چرچا اس کی وجہ سے گھر گھر پہنچ جائے گا۔ 21 برس بعد جب کینسر کی وجہ سے میری والدہ کا انتقال ہوا تو انہی کے نام پر شوکت خانہ میموریل ہسپتال بنایا گیا اور دور دور تک اس کا چرچا ہونے لگا۔ اس میں اور بھی بہت سے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ پورا باب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے روحانیت کے حوالے سے لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے اپنے پہلے روحانی پیشوا بابا چالاک سے متعلق بھی جو ہے وہ کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر ہے 67، وہ کہتے ہیں ایک دیہی علاقے میں پہلی بار میں اس آدمی سے ملا جسے میری روحانی زندگی کا اولین رہنما بننا تھا۔ محض اتفاقاً اس شخص سے میری ملاقات ہوئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس کے نتیجے میں میرا تجسس بڑھتا گیا۔ اب میں اس نوع کے خیالات پر اور زیادہ خوش دلی سے غور کرنے لگا۔ اپنے ان تجربات کو میں پاکستان کی تاریخ کا یہ قصہ سمجھتا ہوں۔ کہتے ہیں 1987 میں جب پہلی بار میں نے کرکٹ سے سبکدوشی کا اعلان کیا تو ایک دن میں شمال میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ لاہور سے لگ بھگ 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ شکار سے فارغ ہونے پر میرے میزبان نے پوچھا کہ واپسی کے دوران میں ایک روحانی آدمی سے مل لوں جو ایک گاؤں میں رہائش پذیر ہے۔ ذاتی طور پر کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی، مگر دوسروں کی خاطر میں آمادہ ہو گیا۔ بابا چالا نام کا یہ آدمی بھارتی سرحد سے چند میل ادھر مقیم تھا۔ مطمئن چہرے اور چھوٹے قد کے ساتھ وہ چپتی ہوئی آنکھوں والا شخص تھا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں، گاؤں سے کہ کسی گھر میں ٹیلی ویژن نہ تھا، مزید یہ کہ وہ ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جسے کرکٹ سے دلچسپی ہو۔ میری سبکدوشی کے بارے میں یقیناً اس نے کچھ نہ سنا تھا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی کرکٹ اس نے ترک نہیں کی۔ ہم سب نے اس سے کہا کہ میں نے واقعی کرکٹ چھوڑ دی ہے اور واپسی کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں۔ اس کا جواب یہ تھا اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ابھی تم کھیلتے رہو۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری کتنی بہنیں اور ان کے نام کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ چند ماہ بعد اسلام آباد کے ایک عشائی میں جنرل ضیاء الحق نے مجھے درخواست کی کہ میں سبکدوشی کا فیصلہ واپس لے لوں اور پھر سے کرکٹ ٹیم کی قیادت کروں۔ تو چونکہ ان کی کرکٹ میں ان کی پھر سے واپسی ہو گئی تو وہ بابا چالا کی بات جو ہے وہ درست ثابت ہوئی اور وہ ان کے اور زیادہ جو ہے وہ عقیدت مند ہو گئے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ سال بھر کے بعد اس شخص سے میری ملاقات ہوئی جسے روحانی طور پر میری زندگی پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونا اور یکسر اسے بدل ڈالنا تھا۔ لاہور میں ایک دوست نے مجھے دوپہر کے کھانے پر بلایا۔ صرف ایک مہمان اور تھا، 60 کے پیٹے میں دبلے پتلے زرد میاں محمد بشیر۔ ان کے خد و خال کہتے تھے کہ زندگی میں وہ بہت کچھ جھیل چکے ہیں اور وہ نچلے درجے کے ایک سرکاری اہلکار تھے، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنی محدود سی پینشن میں گزر اوقات کرتے ہیں۔ تو اس میں آگے جا کے انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ وہ جو ان کی والدہ ایک آیت پڑھ کے ان پہ پھونکا کرتی تھی وہ میاں بشیر صاحب نے انہیں بتایا، اور پھر بعد میں کئی ملاقاتیں جو ہیں میاں بشیر صاحب سے ان کی ہوتی رہیں، اور آگے چل کے انہوں نے بہت سے واقعات جو ہیں وہ لکھے ہیں میاں بشیر صاحب کے بارے میں، اور طویل عرصہ تک جو ہے وہ میاں بشیر صاحب کے حلقہ ارادت میں رہے، ان کے پاس جاتے رہے، حاضر ہوتے رہے، فیض پاتے رہے۔ ایک اور شخص ہے جس سے عمران خان صاحب کا روحانیت کے حوالے سے خاصا جو ہے وہ تعلق رہا، لیکن اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ اس شخص کا نام ہے پروفیسر احمد رفیق اختر۔ پروفیسر احمد رفیق اختر کے پاس بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ جاتے رہے، اور پروفیسر صاحب کے بقول انہوں نے عمران خان کی خاصی تربیت کی اور انہوں نے عمران خان کو بہت کچھ سکھایا، سمجھایا، پڑھایا۔ لیکن آج کل جو ہے وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے حوالے سے کچھ اچھے خیالات کے جو ہیں وہ حامل نہیں ہیں۔ بہرحال جو عمران خان صاحب کا روحانی سفر ہے وہ چلتا رہا، اور یہاں تک کہ
پاک پتن میں جو بشرا بی بی ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ ان سے بے حد جو ہے وہ متاثر ہوئے. اور جب بشرا بی بی نے پہلی بار یہ پریڈکشن کی کہ ضمنی الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے، تو یہ بڑا کروشل ٹائم تھا. تو بظاہر یہ نظر نہ آتا تھا. اور پھر 23 دسمبر 2015 کو جو NA 154 لودھرا میں ضمنی الیکشن ہوا، اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ صدیق خان بلوچ کو شکست دے کر MNA منتخب ہو گئے. تو عمران خان صاحب کا جو اعتقاد ہے بشرا بی بی پہ وہ مضبوط ہو گیا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو ان کے پاس واقعی کچھ ہے اور وہ جو باتیں کرتی ہیں وہ باتیں بہت وزن رکھتی ہیں. تو اور بھی کئی انہوں نے پیشن گوئیاں کیں، اور پھر ان کا تعلق جو ہے وہ یہ روحانی تعلق، یہ رشتہ ازدواج میں تبدیل ہو گیا. بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ سب سے بڑی جو پریڈکشن کی وہ ان کے وزیر اعظم بننے کی، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے. اور وہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے ساتھ بنی گالہ منتقل ہو گئیں. اور اب واقفان حال جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بشرا بی بی پر جو اعتماد ہے، جو ایمان ہے وزیر اعظم عمران خان کا، وہ بہت مضبوط ہے. اور جہاں پہ انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ روحانیت کا معاملہ ہے اور آپ نے ایسا نہیں کرنا، تو پھر وہ اس سے قطعاً پیچھے نہیں ہٹتے اور اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا جو ہے وہ نہیں کرتے. بشرا بی بی نے جو ہے وہ اسلام آباد میں نحوست کے بادل منڈلاتے دیکھے، تو انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان کو کہ آپ شمالی علاقہ جات میں جو ہے وہ تشریف لے جائیں. وہ نتھیا گلی چلے گئے اور پھر کئی ہفتے جو ہیں وہ وہاں مقیم رہے اور وہیں سے وہ کام چلاتے رہے. اور جب تک یہ نحوست کے بادل چھٹ نہیں گئے تو وہ واپس نہیں آئے. کئی جو طاقتور شخصیات ہیں انہوں نے اس روحانی طاقت کو جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھا ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جہاں انہیں بتایا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس سے پیچھے وہ کپتان جو ہے وہ نہیں ہٹے اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. مثال کے طور پہ انہیں کہا گیا، میں پہلے بھی ایک شو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے میت کے قریب نہیں جانا، تو پھر وہ کوئٹہ نہیں گئے. پھر وہ انہوں نے نعیم الحق کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، پھر انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کا نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھا. تو بہرحال جو کئی طاقتور شخصیات ہیں ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ جب وہ ان کا بنی گالہ جانا ہوتا ہے تو واپسی پہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور سر درد کرنے لگتا ہے اور عجیب سی طبیعت ہوتی ہے، اور وہ اپنا علاج جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو اب یہ جو معاملہ ہے DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تعیناتی کے حوالے سے، تو یہ معاملہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق بھی چونکہ روحانیت سے ہے، کیونکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ روحانی طور پر یہ اس کے درست نتائج جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اور یہ تبدیلی آپ کے لیے خوشائن ثابت نہیں ہوگی. لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے ہٹنے کی جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کشمکش اور لڑائی میں کون جیتتا ہے. راولپنڈی سرکار جو سب سے تگڑی سرکار ہے ہمارے ملک کی، اس کی جیت ہوتی ہے، یا پھر بنی گالہ سرکار کی جو روحانیت ہے جسے کچھ لوگ عملیات اور جادو ٹونا بھی کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوتی ہے. ویسے یہ کاکولیات والوں کو اب مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی سیٹ اپ رہنا ہے اور اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں تو پھر کاکولیات والوں کو ایک عملیات کی جو بریگیڈ ہے وہ بھی بنانا پڑے گی، کیونکہ ان کے پاس باقی تو ہر قسم کا دفاع موجود ہے لیکن اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی دفاع جو ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، میں ایک گناہگار سا بندہ ہوں اور مجھے ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ اگر یہ جو روحانی طاقت ہے اگر یہ مسخر کر سکتی ہے ہر چیز کو اور اس میں بہت طاقت ہوتی ہوگی ظاہر ہے، میں چونکہ اس سے واقف نہیں ہوں تو میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو پھر کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ روحانیت کے بل بوتے پہ جو بائیڈن کو مجبور کر دیا جائے ٹیلی فون کال کرنے پہ؟ اگر جو بائیڈن کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تو ہمارے ملک کی طاقتور شخصیات کو عملیات کے زور پہ یا روحانیت کے زور پہ کیسے جھکایا جا سکتا ہے؟
یہ سوال جو ہے وہ اگر ممکن ہو کوئی صاحب اس کا جواب دے سکیں تو میں بہت ان کا مشکور ہوں گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند روز میں کیا ہوتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوتا ہے اور کسے بنایا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی، اور یہ جو لڑائی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال گورو کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔